جس بات سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک رہے، اس رکنے والی چیز کے ایمان کے ساتھ کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ رب نے روکا ہے اس لیے کر رہا ہوں، اور اللہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی سزا کو سچ سمجھتے ہوئے اس کام کو چھوڑتا جس سے رب نے روکا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تقوی تمام عبادات کا ماں حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبھی انسانوں کو خطاب کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے پہلی امتوں میں جو لوگ تھے ہم نے انہیں بھی وصیت کی اور تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے تقوی اختیار کرنا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اہل کتاب جو تم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی ہم نے وصیت کی تھی، تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ بارہا ہم نے سنا بندے کو متقی بننا چاہیے، متقی لوگوں سے اللہ پیار کرتا ہے، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کبھی سوچا تقوی ہوتا کیا ہے؟ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا، لوگوں تقوی یہاں ہے، تقوی سینے میں ہے، تقوی دل میں ہے۔ یہاں اندر سے بدلو گے تو تقوی ہے۔ حضرت امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، بہت سارے لوگوں نے تعریف کی ہے، لیکن اس تعریف کے تحت ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم تقوی والے ہیں، متقی ہیں، نہیں تھے تو کیا بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا کریں گے۔ تقوی کے بڑے فوائد ہیں، تقوی نجات ہے، تقوی سعادت ہے، یہ ساری باتیں صرف سننے کے لیے ہیں۔ اللہ نے تم سے پہلی امتوں کو بھی یہی تقوی کی وصیت کی تھی، تمہیں بھی کی ہے، اور جو ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ نے یہی مقصد بیان کیا، اللہ نے تم پہ روزے متعین کیے لعلکم تتقون۔ یہ روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی تقوی ہے۔ ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایہ، تقوی یہ ہے کہ آپ ایسے اعمال کریں، اعمال کی اللہ کی رحمت کے بعد اعمال کی اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دیں کہ اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے، اللہ کا عذاب تم پر پہنچ نہ پائے، دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت تمہارے پاس نہ آئے۔ یہ ہے تقوی۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقوی کیا ہے؟ العمل بطاعت اللہ ایمان و احتسابا امرا و نہیا،
کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس خصلت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کس قدر مجھ سے ڈرنے والا ہے، تو کہتے ہیں العمل بطاعت اللہ ایمان و احتسابا امر و نہیا، کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری میں انسان اللہ کی کتنی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں قابل عمل بنانے کے لیے کیا کوشش ہے اس کی، اور جس بات سے رب نے روکا ہے اس میں اپنے رب کی کتنی اطاعت کر رہا ہے، اور رک کر کتنی اطاعت کرتا ہے اس چیز سے جس سے رب نے روکا ہے، اور کتنی تڑپ جستجو اور کوشش رکھتا ہے اس کام کے لیے جس کا رب نے حکم دیا ہے، پر کیسے؟ ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ۔ عادت نہیں ہے کہ نماز پڑھنا عادت بن گئی ہے، روزے ہر سال رکھتا ہوں، سچ بولتا ہوں عادت بن گئی ہے، عادت کی وجہ سے نہیں، ایمان و احتسابا، ایمان ہو کہ رب نے اس بات کا حکم دیا ہے، اپنے رب کا کہنا مان رہا ہوں، رب کا امر ہے، اس لیے نہیں مانتا کہ اس کے دنیاوی یا اخروی فائدے ملیں گے، یہ ساری چیزیں جزوی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ اس بات کا ایمان رکھنا کہ میرے رب نے حکم دیا ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے، پھر دنیاوی فوائد بھی ملیں گے، اخروی فوائد بھی ملیں گے۔ دوسرا کا واحتسابا، نیکی کی امید رکھتے ہوئے، عادت نہیں ہے، ایمان اور نیکی کی امید رکھتے ہوئے ہر وہ کام کرتا ہے جس کا رب نے حکم دیا ہے، اور ہر وہ کام چھوڑتا ہے جس سے رب نے روکا ہے۔ کیا نیت ہے اس کی؟ فَيَعْمَلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِيمَانًا بِالْأَمْرِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اس حکم کی تصدیق کرتے ہوئے اور اللہ کے وعدوں کو تسلیم کرتے ہوئے۔ اس حکم پر ایمان ہے اور اللہ کے وعدے کی تصدیق کر رہا ہے۔ وَيَتْرُكُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ إِيمَانًا بِالنَّهْيِ وَتَصْدِيقًا بِوَعِيدِهِ، اور جس بات سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک رہا ہے، اس رکنے والی چیز کے ایمان کے ساتھ کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ رب نے روکا ہے اس لیے کر رہا ہوں، اور اللہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی سزا کو سچ سمجھتے ہوئے اس کام کو چھوڑتا جس سے رب نے روکا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آپ دیکھ لیں، آپ غلط دیکھ رہے ہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تھا غضوا ابصارکم کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ نے کہا مومنوں سے کہہ دو نگاہیں جھکائیں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ دنیا اس پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ آنکھوں سے جب بندہ غلط چیز دیکھتا ہے اس کا دماغ پر اثر ہوتا ہے، دل پر چوٹ لگتی ہے، اتنی کیلوریز ضائع ہو جاتی، دنیا تحقیق کر رہی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور اس حکم سے فوائد ملنے والے دنیا اور آخرت میں، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ نے روکا ایسا نہیں کرنا، تو اللہ کے اس روکنے پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے میں ایسا کر رہا ہوں۔ زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا، سچ بولنا ہے، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے روکا، اس لیے بجا آوری کرتا ہوں اس حکم کی، اس حکم پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھتے ہوئے۔ جب ہم اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں تقویٰ بھی نصیب نہیں ہوا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے جس بھی بات سے اللہ نے روک دیا رک جاؤں، جس کا حکم دیا کروں۔ صبح سے لے کر اب تک ہر چیز کو جو کر رہا ہوں دیکھوں کہ اس کا رب نے حکم دیا یا روکا ہے۔ حکم دیا تو کروں گا، اس حکم پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھتے ہوئے۔ اللہ نے روکا ہے تو رک رہا ہوں اس لیے کہ اس روکنے پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے۔ اور دونوں چیزوں میں مجھے یقین ہے جس بات کا رب نے حکم دیا اس کے کرنے میں فائدہ تھا تو میرے رب نے حکم دیا،
جس بات سے رب نے روکا ہے اس میں نقصان تھا تو روکا ہے، یہی تقوی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ معنی اس کا کیا ہے، ان یطاع اللہ فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے، وَأَن یذکر فلا ینسیٰ، کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کو بھلایا نہ جائے، وَأَن یشکر فلا یکفر، کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس سے کفر نہ کیا جائے، یہ تقوی ہے۔ اب اس میں تین چیزیں آ گئیں۔ تقوی کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، جو حکم دیا اس کو ماننے میں اطاعت ہے، جس سے روکا اس سے رک کر اطاعت ہے۔ ان یطاع اللہ فلا یعصى، اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ وَأَن یذکر فلا ینسیٰ، وَأن یذکر، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں جیسے نہ بننا جنہوں نے اللہ کی معصیت کی، نافرمانی کی اور اللہ کو بھلا بیٹھے۔ اگر وہ اللہ کو بھلا بیٹھے تو اللہ کریم ان کو بھلا دے گا۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، ان لوگوں جیسا نہ بننا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو اپنی ایسی ڈال دی کہ وہ اپنے آپ میں بھول گئے، ان کو دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں کیا دنیا چل رہی ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، کفر نہ کیا جائے اس کے ساتھ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل کرے۔ ہر چیز میں تقوی کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے اس میں ہر خطبے میں 3 آیتیں یہ پڑھا کرتے تھے جنہوں میں تینوں میں تقوی کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یہ والی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ والی آیت ہے۔ یعنی ہر خطبے میں تقوی، بلکہ الفاظ بھی فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ، اے میری امت کے لوگوں میں تمہیں تقوی کی، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ وصیت پہلی امتوں کو بھی تھی اللہ کی طرف سے اور ہمیں بھی ہے۔ اگر تقوی کا مفہوم سمجھ آ جائے تو دنیا میں آسانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے مہربانیاں۔ اللہ نے کہا ہر بندہ چیزیں جمع کرتا ہے، ساز و سامان جمع کرتا ہے۔ کہا اگر زادِ راہ لینا چاہتے ہو، سامان سفر لینا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو تو پھر تقوی کو اختیار کرو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زادِ راہ لو، اور سب سے بہترین زادِ راہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو تو پھر مجھ سے تقوی اختیار کرو۔ عقل مند تقوی اختیار کرتا ہے، بے وقوف اللہ کی معصیت کرتا ہے، بے وقوف اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو عقل مند ہے وہ تو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین ساتھ جانے والی چیز، زاد راہ، سامان سفر، تقوی کو اختیار کیا ہے اور تقوی کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو بندہ ولی اللہ بننا چاہتا ہے، اس کی بنیادی چیز اور بنیادی ہدف اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہو تو وہ ولی اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ الا خبردار سن لو، ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہوگا ان پہ، نہ ماضی کا غم نہ مستقبل کا خوف۔ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، ان پر دنیا میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ کہتے ہیں اگر تم تقوی والے بن گئے تو پھر تم اللہ والے ہو، ولی اللہ ہو، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ کیوں یقین نہیں ہمارا ان آیات پر کہ تقوی کے ذریعے خوشیاں ملتی ہیں دنیا میں اور آخرت میں؟ تقوی سے ہر وہ بات جس سے رب نے روکا رک گیا، جس بات کو حکم دیا وہ کر لیا، یہ تقوی ہے اور یہ لوگ متقین ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ کہتے ہیں دنیا میں بھی خوشیاں دوں گا اور آخرت میں بھی۔ خوشیوں کے متلاشی افراد کیوں بھول گئے کہ خوشی کی راہ تقوی اختیار کرنا ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تمہیں خوشیاں ملیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے، اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، ہمارے بچے کہتے ہیں فلاں چیز مجھے یاد نہیں ہوتی، فلاں چیز میں پڑھنا چاہتا ہوں دماغ میں نہیں رہتی، کوئی کہتا ہے قرآن حفظ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے حدیثیں یاد نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے اسکول کالج کی کتابیں میرے دماغ میں نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو، اللہ تمہیں علم دے دے گا۔ دو الگ الگ حکم ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اور اللہ تمہیں علم دے دے گا۔ اس پر حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہذہ الآیہ کقولہ تعالی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہتے ہیں یہ آیت قرآن مجید کی اس آیت کی طرح ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈر گئے تو اللہ تم میں فرقان پیدا کر دے گا، صحیح اور غلط کا فرق کرنے والی وہ چیز پیدا کر دے گا، مفید چیز تمہارے سینے میں بٹھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تم میں ایک ایسا مادہ اور عنصر پیدا کر دے گا جس سے تمہیں صحیح صحیح اور غلط غلط محسوس ہونا ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہر وہ کام کروں گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہر وہ کام چھوڑ دوں گا جس سے رب نے روکا ہے۔ یہ داڑیاں مونڈنے والے سارے روزے بھی رکھ لیں، پھر الگ بیٹھ کے سوچیں، اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے۔ تقوی حاصل نہیں ہوا تو بھائی روزہ اپنا اثر تم پہ نہیں چھوڑ سکا۔ ساری نمازیں پڑھتا ہوں، سودی لون لیتا ہوں، بینک سے کاروبار کرتا ہوں، بہنوں کا حصہ کھا گیا ہوں، رشتہ داروں کو تنگ کرتا ہوں، بے شمار لوگوں سے میرے جھگڑے ہیں، تقوی نہیں ہے۔ لاکھ کہو میں متقی ہوں، 5 نمازیں پڑھو، تہجد اشراق پڑھو، ہمسایوں سے تمہارے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو متقی نہیں ہو۔ رشتہ داروں سے بول چال نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے تو متقی نہیں ہو۔ یہ روزہ تو تم میں برداشت پیدا کرتا ہے۔ وَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر تم سے کوئی جھگڑ پڑے، تمہیں کوئی تھپڑ مارے، تمہیں کوئی گالی دے، وَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر تمہیں کوئی گالی دے اور تم سے لڑائی کرے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ گالی نہیں دینی، لڑائی نہیں کرنی، یہ تقوی ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ گالی دینے والے کو روزے میں گالی نہیں دینی، اور یہ بھی نہیں کہنا کہ روزہ افطار کر لوں پھر جواب دوں گا، یہ بھی تقوی نہیں ہے۔ برداشت پیدا کرتا ہے یہ روزہ۔ تقوی یہ ہے جس بات اب اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں روزے کی حالت میں تمہیں کوئی گالی دے دے تو کہنا میں روزے دار ہوں، گالی نہیں دینی، یہ حکم تھا، اگر میں اس پہ عمل کر رہا ہوں تو تقوی ہے۔
کیسا روزے دار ہوں، رب کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ دی پر حرام نہیں چھوڑی، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، مسلمانوں کی غیبت کرنی نہیں چھوڑی، چغلی کرنا نہیں چھوڑی، مسلمانوں پر بہتان لگانا نہیں چھوڑا، آنکھوں نے ویڈیوز دیکھنا بند نہیں کی، خواتین کو دیکھنا بند نہیں کیا، خواتین نے ڈرامے دیکھنے بند نہیں کیے. یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ تقویٰ لعلکم تتقون سنتے رہو گے، عمل نہیں ہے تو یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے. بھائی تو کیسا مسلمان ہے؟ روزہ تو ڈھال تھا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال تھا، اس نے تمہیں تقویٰ دینا تھا. ڈھال کس طرح ہے؟ کہا جس طرح لڑائی میں تم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ ڈھال کو آگے کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسی طرح یہ روزہ ڈھال ہے ہر اس کام سے جو جہنم لے جانے والا ہے. میں روزے کی فلانی نے یوں کہا ہے، فلانے نے یہ کہا ہے، فلانے نے یوں کہا ہے، اگر میں روزے کی حالت میں یہ کر رہا ہوں اس کی عدم موجودگی میں تو یہ غیبت ہے، کبیرہ گناہ ہے. فلاں نے تیرے بارے میں یہ بات کی ہے، یہ چغلی ہے. سچی بات بھی کرو گے تو چغلی ہے. مسلمانوں کی اس سے آپس میں لڑائی پیدا ہوتی ہے. لا يدخل جنت نمام، ایسا چغل خور اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا. یہ کہتا ہے میں جنتی ہوں، میں متقی ہوں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے روزہ ہے میرا. تو روزے کی حالت میں اگر بات کرتا ہے کہ مسلمان نے تیرے بارے میں، فلاں نے تیرے بارے میں یہ بات کی اور وہ یہ بات کر رہا تھا، اس سے 2 مسلمانوں میں لڑائی پیدا ہو گئی یا ہو رہی ہے یا چانس ہے یا کوئی ایسی بات جس سے لڑائی پیدا ہونے کے امکان تھے، یہ چغلی ہے. لا يدخل جنت نمام، تو ایسا چغل خور اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا. من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال ولیس بخارج. جس نے روزے کی حالت میں کہہ دیا فلاں بندے نے یوں کیا، نواز شریف اتنے پیسے کھا گیا، عمران خان نے گھڑی چوری کر لی، اس کی بیوی نے بشرا نے یہ کر دیا، نام لے لے کے میں اپنی باتیں کیا کروں، میں تو حکمرانوں کو رونتا ہوں. کہ جس نے کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جو اس میں موجود نہیں ہے. اچھا اگر موجود بھی ہے تو پھر بھی اجازت نہیں ہے، اگر موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے. سچی بات کرو گے تو غیبت کا گناہ ملے گا، بات جھوٹی کرو گے تو بہتان کا گناہ ملے گا. کہ من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال ولیس بخارج. جس نے کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جو اس میں موجود نہیں ہے، اس نے کیا نہیں ہے، اس نے کہا نہیں ہے. فرمایا پھر اللہ سزا کیا دے گا اس کو؟ یہ ہے روزے دار، نمازیں بھی پڑھتا ہے، متقی بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہے، پر کہہ دیے مسلمان کے بارے میں ایسی بات جو اس میں موجود نہیں ہے. اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں اس جگہ اس کا ٹھکانہ بنائے گا جہاں جہنمیوں کا خون، پیپ اور سیاہ اور کچا خون جمع ہو کے آ رہا ہوگا. غوطے کھا رہے مسلمانوں کے خون میں، پیپ میں، جہنمیوں کے خون میں. حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ اپنے کہے کی سزا سے نکل نہ آئے. ولیس بخارج، جس نے بات ایسی کی ہے کہ نکل بھی نہیں سکے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے مفلس میری امت کا کون ہے؟ یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصیام. روزے دارو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میری امت کا مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقۃ. قیامت کا دن ہوگا، نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا. یہ نمازی ہے، روزے دار ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، نیکیاں اس کی بڑی بڑی ہیں. فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے. سبحان اللہ، کون ہے مفلس؟ نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والا. اللہ کے نبی اسے مفلس قرار دے رہے. کیوں؟ اللہ نے روکا تھا مسلمان پہ ظلم نہیں کرنا، مسلمان کو گالی نہیں دینی، مسلمان پر تہمت نہیں لگانی. وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا. کہ یہ ایسا ہے، اس کو گالی دی، اس کا مال کھا گیا، اس پر تہمت لگائی، اس کو مارا. وہ آ جائیں گے سارے کے سارے اکٹھے ہو کے، اس کے روزے بھی لے جائیں گے، نمازیں بھی لے جائیں گے. یہ متقی نہیں ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. قرآن کہتا ہے متقی کا اچھا انجام ہوگا، وہ تو جنت میں جائے گا. یہ کیسا روزے دار ہے؟ کہتا ہے میں تقویٰ حاصل کر رہا ہوں اور قیامت کے دن اس کی نیکیاں لوگ لوٹ کے لے جائیں گے. اور فرمایا یہ مفلس ہے حتیٰ کہ لوگوں کے گناہ اپنے سر لے کر جہنم کی وادی میں جا گرے گا، کیونکہ یہ متقی نہیں تھا.
ان للمتقین مفازا، اللہ کہتے ہیں متقین کے لیے تو بہت بڑی کامیابی تھی، یہ تو مفلس بن گیا کیونکہ اس نے تقوی اختیار نہیں کیا۔ اگر صرف اتنی بات سمجھ لوں تقوی کیا ہے، ہر وہ کام کرنا جس کا رب نے حکم دیا، شریعت نے حکم دیا، اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، یہ تقوی ہے۔ ہر اس کام سے رک جانا جس سے اسلام نے روکا ہے، یہ تقوی ہے۔ میں دیکھ لوں کتنا میں متقی ہوں۔ روزے کا فلسفہ لعلکم تتقون ہے، تقوی نصیب ہوگا تمہیں۔ رمضان کے روزے رکھو گے، تراویح پڑھو گے، خرچ کرو گے، قرآن سے لو لگاؤ گے، اعتکاف کی تیاری کرو گے، یا آخری عشرے میں محنت کرو گے، کثرت سے دعائیں کرو گے، یہ ساری چیزیں کرتے رہو گے، پر جو نقطہ اسلام نے بیان کیا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہوا؟ ہر وہ بات جس کا رب نے حکم دیا تھا وہ کرنا شروع کر دی، جس سے رب نے روکا تھا کیا رک گیا ہوں؟ اگر رک گیا ہوں تو تقوی ہے، نہیں تو میرے بھائی یہ پھر صرف بھوک پیاس ہے۔ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کی قسمت میں صرف بھوک ہوتی ہے، اجر کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرشتے نے اعلان کیا تھا یا باغی الخیر اقبل، او نیکی کرنے والے تو بڑی نیکیاں تو نے کی ہیں، اللہ کے سارے احکام مانے، جس سے رب نے روکا تھا تو رک گیا تھا، اقبل، پر اب توجہ کر، تیری توجہ کا وقت ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، او گناہ گار مجرم برائیوں کو تلاش کرنے والے، اقصر، اب تو رک جا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کیونکہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو جہنمی بن چکے تھے اللہ ان کو جہنم سے آزادیاں نصیب فرمانے والا ہے، اس تقوی کی بنیاد پر۔ تقوی کے بہت سارے فوائد ہیں دنیاوی اور اخروی جس کا تعلق روزوں کے ساتھ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں بیان کریں گے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کیا میں ہر چیز کا لب لباب تقوی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں تقوی کے لیے اللہ نے تمام عبادات کو متعین کیا تھا، اگر یہ تقوی نصیب نہیں ہوتا ان عبادات سے تو میرے بھائی پھر یہ عبادات آپ پر حجت نہیں ہے، آپ کے وکیل نہیں ہیں، پھر یہ ساری آپ کے برعکس وکیل ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی متقی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو فلسفہ ہے روزوں کا، کم از کم روزوں میں اب تو شیطان جکڑا ہوا ہے، اب ایک ہی نفس کا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے، اس نفس کو بدلو، اس کو بدلو۔ رمضان سے پہلے دو طرح کے حملے تھے، شیطانی حملے بیرونی اور اندرونی حملے نفس کی طرف سے۔ بیرونی حملے اللہ نے بند کروا دیے شیطانوں کو جکڑ کر تاکہ تم تقوی حاصل کرو اور اندر کو تبدیل کر لو۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے اور روزوں کے اس فلسفے کو حقیقی معنی میں سمجھ کر صحیح قسم کا متقی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں اللہ سے، اللہم اجعلنی من عبادک المتقین، اللہم اجعلنی من المتقین، یا اللہ مجھے متقیوں میں بنا دو۔ دعا کرو اور کوشش کرو، ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ سے اخلاص سے دعا کریں اور پھر اللہ آپ کو تقوی نصیب نہ کرے۔ دیکھیں، خود بھی دیکھیں اپنے اہل خانہ میں کہ کس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ متقی ہے۔ متقی صرف وہ ہے جس نے ہر وہ کام جس کا رب نے حکم دے دیا کرنا شروع کر دیا، ہر وہ بات جس سے رب نے روکا ہے وہ رکنا شروع ہو گیا، اللہ اس کے رسول نے روکا تو رک گیا، حکم دیا تو کرنا شروع کر دیا۔ صرف آج آ کے آج سارا دن ایک کام کرنا، تلاش کرنا کہ پورے گھر میں کتنے لوگوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ متقی ہے۔ پھر اس میں بھی ڈرنا نہیں ہے کہ متقی تو بن نہیں سکا جسے اللہ نے حکم دیا ہے، تو چھوڑو پھر کیا کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں کوشش موجود ہے، طاقت موجود ہے، اتنا اللہ سے ڈرتے رہو، اتنا اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا متقی نہیں بن سکا تو پھر یہ جو ہے وہ بھی تقوی چھوڑ دوں۔ اللہ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ تقوی اختیار کرو۔ جو ابھی نہیں ہو رہی تم سے اللہ سے توفیق مانگو اور وہ اس کی طرف جانے کی کوشش کرو، پر جو کر رہے ہو تقوی کی بنیاد پر اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں بعض اوقات انسان سوچتا میں صحیح متقی نہیں ہوں تو اس کا بھی کیا فائدہ، اس کا بھی اللہ نے حال بتایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو کر رہے ہو اس پر کوشش کرو اور جو نہیں کر پا رہے اس کے لیے جستجو اور کوشش شروع کرو۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی متقی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔